جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی جو ہے نا ایم اے اردو کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ تو پلیز جو ہے نا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے جو ہے چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری سرگود یونیورسٹی سے کر رہے ہیں نا تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے، تو مہربانی فرما کے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے جی۔ آج ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے جی، عمرانی تنقید ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی پارٹ 1 کا یہ پیپر ہے جی، تنقیدی ادب کا یہ پیپر ہے۔ تو اس میں یہ ٹاپک ہے عمرانی تنقید، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جو اپنے دوست جو ایم اے اردو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ عمرانی تنقید، عمرانی تنقید صرف ماحول کا مرکزی نظر سے مطالعہ کرتی ہے اور اسی سے وابستہ دیگر عوامل کا گہری نظر سے معائنہ کرتی ہے۔ عمرانی تنقید میں مستعمل اصطلاحوں سماج، ماحول، عمرانی عوامل کو محدود نہیں لینا چاہیے۔ سماج معراج مخصوص عقائد، رسم و رواج، توہمات و تعصبات بظاہر خود کار معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے پس پردہ کئی صدیوں کا انسانی شعور ہوتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے انسانوں کے مختلف سماج اور ان میں پیدا ہونے والے تہذیبی تغیرات کا تقابلی مطالعہ کرنا ہوگا۔ عمرانی تنقید میں نقاد سب سے پہلے سماج اور معاشرے سے متعلقہ رجحانات سے تجربے کے ایک خاص عہد کے پس منظر کا تعین کرتا ہے اور اس کے لیے وہ سماج کے ہر شعبے سے مدد لیتا ہے۔ اس طرح عمرانی تنقید کے ذریعے آسانی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک خاص عہد میں ایک خاص قسم کا ادب کیوں تخلیق ہوا اور ایک عہد کا ادیب دوسرے عہد کے ادیب سے کیوں اور کیسے ممتاز ہوا۔ عمرانی تنقید ایک مستقل اور الگ دبستان کی صورت میں نہیں ملتی، البتہ عمرانی تنقید کا رجحان جا بجا نظر آتا ہے۔ ادب کی تفہیم کے لیے سماجی محرکات کا مطالعہ ضروری ہے۔ تنقید میں مخصوص سماجی محرکات و عوامل کی نشاندہی کی جاتی ہے جنہوں نے کسی خاص نظریے سے تحریک یا رد عمل کو پروان چڑھایا۔ ہر نقاد کے ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں کہیں نہ کہیں تنقید کا پہلو ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں وزیر خواہ حال احمد سرور، ڈاکٹر وحید قریشی تینوں مختلف نقطہ نظر کے نقاد ہیں، لیکن احتشام حسین کی مانند تینوں سماجی محرکات کی چھان بین کرتے نظر آتے ہیں۔ عمرانی تنقید کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ہر قسم کے ناول نہ صحیح لیکن معاشرتی مسائل کے موضوع کے حوالے سے لکھا جانے والا ادب عمرانی تنقید کے معیار پر ہی پرکھا جائے گا۔ اس قسم کے ادب پر تنقید کرتے وقت سماجی عوامل کے اثرات سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، ورنہ گمراہ کن نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ نذیر احمد کا ناول ابن الوقت، مرزا رسوا کا امراؤ جان ادا اور اسی طرح پریم چند کی تمام تخلیقات، کرشن چندر اور منٹو کے افسانے، چغتائی کا ٹھہرتی لکیر، اسی قسم کے دیگر ناول اور افسانوں کا مطالعہ اور تجزیہ ان کے مخصوص ماحول سے ہٹ کر نہیں کیا جا سکتا۔ یہی حال ہماری اردو کی کلاسیکی شاعری کا ہے، ایسی شاعری جس میں حسن و عشق، ہجر و وصال کے مضامین بیان ہوتے ہیں، جن کا جائزہ لینے کے لیے انہیں اس وقت کے معاشرتی تہذیبی ماحول کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ عمرانی نقاد کے دو اہم فریضے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ایک مخصوص سماج اور معاشرے سے وابستہ رجحانات کے تجزیے سے خاص عہد کے ذہنی پس منظر کا تعین کرتا ہے اور اسی سلسلے میں وہ سماج کے ہر شعبے سے امداد لے گا جو کسی بھی لحاظ سے اس کے مطالعے میں نئی جہات کے افسانے کا موجب بن سکے۔ اسی ذہنی پس منظر اور اس کی تشکیل کرنے والے تمدنی عناصر کا تجزیہ اس بنا پر بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ نقاد نے اسی حوالے سے تخلیق کار اور تخلیقات کار کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ ایک سوال بہت اہم ہے کہ ایک عہد کا ادیب دوسرے عہد کے ادیب سے کیسی اور کیوں ممتاز ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ایڈسن نے یوں دیا ہے: کسی عہد کی توانائی اپنے اظہار و اخراج کے لیے جن وسائل کو بروئے کار لاتی ہے، ادب بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ اس لیے کہ سیاسی تحریکوں، مذہبی تصورات، فلسفیانہ اوکار اور فنون لطیفہ سبھی میں وہی توانائی رقص فرماتی ہے۔ انگریزی میں ناول نگاری کے مطالعے کے لیے عمرانی تنقید سے خصوصی امداد لی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناول یا افسانہ میں مصنف زندگی کا اسی کے وسیع ترین یعنی سماجی مفہوم میں جائزہ لیتا ہے اور اس کا اندازہ نظر ذاتی ہو سکتا ہے
زندگی کو دیکھنے اور قارئین کو دیکھنے والا زاویہ نگاہ بھی انفرادی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیونکہ خارجی زندگی کا وسیع پیمانہ پر جائزہ لیتے ہوئے سماج کی مختلف فنون تصویریں پیش کر سکتا ہے، اس لیے عمرانی تنقید بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اردو تنقید میں گویا عمرانی تنقید دبستان کی صورت میں نہیں ملتی، لیکن ادب پاروں کی تفہیم کے لیے سماجی محرکات کا مطالعہ پر زور دینے والے نقادوں کی کمی نہیں۔ اس خصوصیات سے مارکسی نقادوں نے تو سماجی محرکات میں بھی خاصی بحث کی۔ گویارن کا نظریہ انداز جمالیاتی مطالعے کی وجہ سے خاصا مختلف ہوتا ہے، لیکن اس سے اتنا اثر ضرور ہوا کہ ادبی تجزیے کے لیے سماجی محرکات کی تلاش کی اہمیت واضح ہو گئی۔ تاہم بعض غیر مارکسی نقادوں کے ہاں بھی اس رجحان کا کسی حد تک مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ عمرانی تنقید کے لحاظ سے سر سید کی تحریک کا مطالعہ کافی سود مند ہو سکتا ہے۔ خاص نوع کی تاریخ کی صورتحال سکوت دلی پر متنجع ہوتی ہے اور مسلمان احساس شکست کی پیدا کردہ دروں بینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں سر سید احمد خان اصلاحی معاشرہ کے لیے اپنی اصلاحی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، جو رسوم و روایات، تعلیم اور ادب و نقد پر خصوصی اثرات کا باعث بنتی ہے۔ سر سید اور ان کے رفقا معاشرے کو آئین نو سے روشناس کروانا چاہتے تھے۔ جب ان کے برعکس طرز کہن پر اڑنے والوں میں اکبر الہٰبادی جیسے حضرات تھے۔ اکبر کی طنزیہ شاعری انفرادی وقوع ہوا نہیں، وہ سر سید کی تحریک کے رد عمل میں ہی جنم لے سکتی تھی۔ اس لیے تو آج ڈبل روٹی، نل کے پانی، ریل کے انجن، کالج کی تعلیم اور بے پردہ بیویوں کی ریل پیل میں اکبر کے انہیں ہدف طنز پر تعجب ہوتا ہے کہ اب یہ سب روزمرہ کے معمولات میں شامل ہیں، مگر 1857 کے بعد روایتی مسلم معاشرے کے یہ سب مغربیت کے سیلاب کے مترادف تھا۔ آج اکبر الہٰبادی زندہ ہوتے تو طنز کے لیے اور طرح کے اہداف تلاش کرتے۔ آگے جی جمالیاتی تنقید۔ جمالیاتی تنقید کو تصوراتی تنقید بھی کہتے ہیں۔ تنقید سے ہماری عام مراد صرف ادبی تنقید ہے۔ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق ادب یا فنون میں کسی جمالیاتی شے کے اوصاف اور اقدار کے متعلق فیصلہ کرنے کا فن تنقید کہلاتا ہے۔ اس طرح جمالیاتی تنقید کسی فن پارے میں حسن کے جتنے عناصر موجود ہیں، ان کا پتہ لگانا، ان کا تجزیہ کرنا جو تنقید کی ذمہ داری ہے قبول کرنے وہ جمالیاتی تنقید ہے۔ آگے ایک شعر ہے جی، قاصد نے آ کر کہہ دیا مہندی لگی ہے واں، بس خوں ٹپک پڑا نگاہ انتظار میں۔ تو اس طرح کسی فن پارے کا وہ تاثر جو کسی کو دیکھنے، سننے، چھونے، پڑھنے، سمجھنے یا محسوس کرنے سے ایک پر مسرور ترنگ پیدا کرنے والا جمال ہے، اس کے پرکھنے کا رجحان جب فنی پہلوؤں کی طرف ہوتا ہے تو وہ جمالیاتی تنقید کہلاتا ہے۔ میں نے خط لکھ کے اس کو بلایا، آ کے قاصد نے دکھڑا سنایا، ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہے۔ فلاطینوس نے افلاطون کے تصور حسن کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا اور اس کے نزدیک انسانی روح نے اس عالم میں آب و گل میں آنے سے پہلے آسمان پر ازلی حسن کی جھلکیاں دیکھیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی گہرائیوں میں جذب ہو کر رہ گئیں۔ اس لیے انسان دنیا میں ازلی حسن کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اگر اسے کہیں حسن نظر آتا ہے تو اس مشابہت کی بنا پر جو آسمانی اور دنیاوی حسن میں ایک رشتہ مماثلت قائم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ فلاطینوس کے نظریہ جمال کی اس بنا پر اور بھی اہمیت ہے کہ اس کے نظام فکر یعنی نو فلاطونیت نے متصوفانہ نظریات کو بے حد متاثر کیا۔ حسن کو شروع ہی سے اتنا بلند، اتنا لطیف اور اتنا متنازع سمجھا جاتا رہا ہے کہ اسے کسی مقصد کے استعمال کرنا یا اس میں پہلوئے استفادے تلاش کرنا معیوب سمجھا گیا، اسے قدر بلا واسطہ کا حامل قرار دے دیا گیا۔ حسن بذات خود ایک مقصد ہے، مگر کسی اور مقصد کے لیے اسے ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ احساسات کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ یہ انہوں نے تھوڑا حلق لکھے ہوئے یہاں پہ، روح کو خوشیوں سے مالا مال کر سکتا ہے، کیفیات کو ایک
ابتناسی عطا کر سکتا ہے، ذہن کو اندیکھی رفتوں کی سیر کرانے پر قادر ہے، مگر اس سے اقتصادی افادت کی توقع رکھنا یا اسے معاشی نقطہ نگاہ سے پرکھنا اس کا خون کر دینے کے مترادف ہے۔ اور شاید اس لیے برق نے جمالیات برائے جمالیات کا نعرہ بلند کیا تھا۔ تخلیق میں حسن کی مخصوص کیفیت کی پیمائش کے لیے جمالیاتی قدروں کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں بعض اوقات جمالیاتی حسن کی اصطلاح بھی سننے میں آتی ہے، جس کی روح سے ہر انسان میں کسی نہ کسی حد تک حسن کی متنوع کیفیات سے لطف اندوزی کی صلاحیت و ودیت کی گئی ہے۔ گو ادراک حسن کے لیے انسان حواس خمسہ کا محتاج ہے، لیکن اس ادراک سے وابستہ کیفیات بے حد لطیف ہونے کے باعث قلب انسانی میں ابتذال اور روح میں ملتی پیدا کر سکتی ہیں۔ جمالیاتی تنقید اور اس کے اصولوں کا جائزہ لینے سے بیشتر جمالیات کا اجمالی مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ خاصی طویل عرصے تک شعری اور فنون لطیفہ تنقید و جمالیات کی اہم ترین مباحث میں سے ہے۔ حسن اور اس کے دیکھنے والوں کے درمیان جو رشتہ ہے اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم حسن میں ایک پراسرار یگانگت یا کشش محسوس کرتے ہیں۔ اس یگانگت یا کشش کے باعث ہم حسن میں دلچسپی محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دلچسپی کس چیز کی پیداوار ہے؟ یہ دلچسپی تخلیق کی پیدا کردہ ہے۔ انسان میں ایک احساس جمال اور ارتقاء پذیر رہتا ہے اور ذوق جمال بلند تر کی طرف میں پرواز رہتا ہے۔ مولانا حالدی کا ایک شعر بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت کرتا ہے جستجو کی خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ اردو ادب میں تنقید نے جب کبھی اعتبار حاصل کیا تو زمانے کے بیشتر ناقدین کا رجحان جمالیاتی تنقید ہی کی جانب تھا۔ اردو میں تنقید کے جمالیاتی دبستان سے تعلق رکھنے والے ناقدین میں محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مہدی آفاقی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، اصل لکھنوی، مجنوں گورکھپوری وغیرہ معروف نقاد ہیں۔ تو یہ تھا جی آج میرے 2 ٹاپکس۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز جو ہے نا کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ آگے ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔